ویلکم بیک ناظرین، ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہیں پروگرام مسکراتا رمضان۔ میں ہوں آپ کا میزبان مدثر فاروقی تھانوی۔ مسکراتے رہیے، لوگوں کو مسکرانے کا موقع دیجیے، اپنے ساتھ والوں کا خیال رکھیے، حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کا بھی خیال رکھیے۔ نہ صرف رمضان شعبان بلکہ پورے سال آپ نے اور میں نے یہ پریکٹس کرنی ہے، کیونکہ جب میں اور آپ روز محشر اللہ رب العزت کے سامنے حاضر ہوں گے تو ہم سے اور آپ سے حقوق العباد کا سوال ہوگا۔ بڑی طاق راتیں آنے والی ہیں، یہ مغفرت والی راتیں ہیں، مغفرت والا عشرہ چل رہا ہے الحمدللہ۔ مغفرت والی طاق راتوں میں بھی صرف ان لوگوں کی مغفرت ہوگی جو حقوق اللہ تو معاف ہو سکتے ہیں، لیکن حقوق العباد ان کے بھی معاف نہیں ہوں گے۔ ناظرین کرام، اگر مجھ پر آپ پر کسی کا حق ہے، قرض ہے، بہنوں کا وراثت کا حصہ دینا ہے تو دینا ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتے ہیں افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کون ہیں وہ لوگ جو آدھے قرآن مجید پر عمل کرتے ہیں اور آدھے پر عمل نہیں کرتے، یعنی کہ نماز پوری پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، لمبی نوافل بھی ادا کرتے ہیں، لیکن جب بات آئے لوگوں تک ان کا حق پہنچانے کی، بہنوں تک ان کا وراثت پہنچانے کی، یتیموں تک ان کا حق پہنچانے کی، مساکین تک ان کو کھانا کھلانے کی، تو پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ دو قومی نظریے والا دین میرے اللہ نے مجھے اور آپ کو نہیں بتایا۔ اگر میں اور آپ آدھے قرآن پر عمل کریں گے اور آدھے پہ عمل نہیں کریں گے تو میرے اور آپ کے لیے اللہ رب العزت نے لکھا فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا، کہ ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں شدید ذلت و رسوائی، ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب، اور قیامت کے دن دردناک عذاب تیار کیا گیا ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ میرے اور آپ کے دلوں سے حال سے غافل نہیں۔ ناظرین کرام، حقوق اللہ ادا کیجئے، حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد بھی ادا کیجئے، یتیموں کو، مسکینوں کو کھانا کھلاتے رہیے، لوگوں کا خیال رکھیے۔ میرے ساتھ پینل پر موجود ہیں جناب ساجد حسین صاحب، آپ کا بڑا مشکور ہوں۔ تم سے ہے پاکستان، یہ تو قائد اعظم سے تھا پاکستان، پھر بنا اور بن کر یہاں تک پہنچ گیا، 75 سال کا ہو گیا ہے، بڑھاپے کے سفر پر رواں ہیں۔ بہت اچھا آپ نے سوال کیا اور ریلی اپریشیٹ، آپ نے اچھا انٹرو دیا میرا۔ اور تم سے اسی چیز کے تو سر پیسے دیتے ہیں چینل والے۔ جی ہاں، تم سے ہے پاکستان کی میں نے ضرورت تب سمجھی جن دنوں کووڈ کے حالات تھے، تو میں نے اپنے غنی پرور لوگوں، کراچی کے جو باسی ہیں، ان کو میں نے دیکھا کہ انہوں نے کسی کو بھوکا نہیں سونے دیا۔ تو پھر میں نے سوچا کہ میں ان کو کیوں نہ اپریشیٹ کروں کہ یہ ملک تم سے ہے، مایوسی نہ کرو۔ پھر میں نے سوچا کہ میں نے پاکستان کی برانڈنگ کرنی ہے۔ ہر کوئی کسی نہ کسی کی برانڈنگ کرتا ہے، کیوں نہ پاکستان کی برانڈنگ کی جائے۔ میں نے پھر پاکستان کے سافٹ امیج کو ہائی لائٹ کرنے کی ٹھان لی۔ پھر میں نے تم سے ہے پاکستان کی بنیاد رکھی، اور ایک 2019 میں 20 میں نے ایک بہت بڑی سیرمنی کی، جس میں نے ان پرسنالٹیز کو لائک بشیر فاروقی صاحب۔ یہ سیریمنی کب کی سر آپ نے؟ 2020 میں۔ آپ کو اٹھا کے نہیں لے کے گئے؟ 2020 میں تو سیریمنیز کرنے کی اجازت ہی نہیں تھی۔ ہاں، میں نے کیا تھا آؤٹ ڈور، جن دنوں آؤٹ ڈور کی ہمیں اجازت ملی تھی، تو 5 اسٹار ہوٹل میں مجھے پول سائڈ ایریا پہ انہوں نے الاؤ کیا کہ آپ یہاں پہ کریں، کیونکہ 5 فٹ کے ڈسٹینس، ہاں انڈور کی پابندی تھی۔ تو پھر میں نے فائدہ اٹھایا۔ کچھ دن رک جاتے 2021 میں کر لیتے۔ نہیں، اصل میں وہ جذبہ تھا نا، وہ رک نہیں رہتے، تو پھر میں نے کہا چلے کر دے۔ پھر سب کو میں نے اپریشیٹ کیا، پھر میں نے لوگوں کی محبت دیکھی اپنے لیے، اس ملک کے لیے، تو پھر میں نے کہا کیوں نہ یہ ہر سال کی جائے۔ کن لوگوں کے ایوارڈ دیتے ہیں سر آپ لوگ؟ بشیر فاروقی صاحب کو میں نے ایوارڈ دیا، ماشاءاللہ، وہ تو قابل خدمات پر۔ جی ان کی میں نے بشیر جان محمد صاحب کو ایوارڈ دیا، ڈالڈا فوڈ کے جو آنر ہیں، اور متعدد ان کو ایوارڈز ملے ہیں۔ جی افضال چامڑیا کو دیا۔ جی بڑے مشہور نام لے رہے ہیں آپ۔ جی ہاں، آباد کے فارمر چیئرمین الطاف طائی کو دیا میں نے۔ میرے بڑے اچھے دوست بھی ہیں، قابل احترام بھی ہیں۔ ہاں، تو اس طرح کی جو پرسنالٹیز تھی میں نے ان کو ریکگنائز کیا، چاہے وہ سماجی لوگ تھے یا وہ کاروباری لوگ جنہوں نے ان دنوں تجوریوں کے منہ کھولے کہ چلیں جی کوئی بھوکا نہ سوئے۔ تو میں میرے لیے یہ وہ دن تھے کہ مجھے ایسا لگا تھا کہ یار یہ لوگ تو مر جائیں گے، کیونکہ اس وقت ایک خوف کا عالم تھا۔ سب نے، حکومت نے کہا تھا بھائی کل نفس ذائقۃ الموت، ہر آدمی نے مرنا ہے سر۔ بالکل۔ جو جب یہ کووڈ لگا، آپ نے کووڈ کی بات کی، تو میں آپ کو تھوڑا سا اس میں اپنی بات ایڈ کروں کہ جب شروع میں نیا کووڈ لگا اور بالکل گھروں میں محدود کر دیے گئے، گھروں سے بھی نہیں نکلنے دیے جا رہے تھے، تو میں ایک دن رات کو لیٹا اور تو سوچ رہا تھا، جیسے آپ نے کہا کہ سب مر جائیں گے، تو میں نے سوچا جو بچ جائیں گے تو وہ کیا کر جائیں گے، آج نہیں تو کل وہ بھی مر جائیں گے۔ یہ کووڈ تو آج ہے، کل گزر جائے گا،
لیکن انسان نے تو آئے ہیں مرنے کے لیے. 2020 میں جو نہیں مرے وہ 21 میں مرے, 22 میں مرے, 23 میں مرے, 24 میں مرے, 25 میں بھی مر گئے, آگے بھی لوگ مر ہی جائیں گے. تو 2 4 6 سال 10 سال اور بھی زندہ رہ لیے تو کیا ایسا اس میں رہ جائے گا؟ مرنے سے پہلے کچھ کر جائیں تاکہ آنے والے ہماری نسلیں بولے کہ ہاں یار انہوں نے کچھ کیا, ملک کے لیے کچھ کیا. کیونکہ اگر سب ہم رسپانسبلٹی لیں اپنے محلے کی, اپنے رشتہ داروں کی, اپنے علاقے کی, ایون اپنے ملک کی, تو شاید کچھ حالات بہتر ہوں. ابھی میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کا تلاوت کا ذکر کیا, افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. کون ہیں وہ لوگ جو آدھے قرآن مجید پر عمل کرتے ہیں اور آدھے پر عمل نہیں کرتے؟ تو آپ کو ایسے لوگوں کو ایوارڈ دینا بھی چاہیے جو لوگ اپنی بہنوں کو ان کے وراثت میں حصے دے دیتے ہیں. لوگ تمام جگہوں کے اوپر خیرات بانٹتے ہوئے نظر آئیں گے, بڑے بڑے پروگرامز کرتے ہوئے نظر آئیں گے, بڑے بڑے معاملات کرتے ہوئے نظر آئیں گے, لیکن جب بات آئے گی اپنے بیوی بچوں کے حق حقوق کی, اپنے بہن بیٹیوں کے حق دینے کی, وہاں سے وہ بیک فٹ پر ہٹ جائیں گے. ایسے لوگوں کو بھی آپ ہائی لائٹ کریں کہ تم سے نہیں ہے پاکستان. ایسے ایک پروگرام یہ بھی ہونا چاہیے, اور ان لوگوں کو آپ ہائی لائٹ کریں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ان کی اخلاقی ذمہ داریاں کیا ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ آپ فیکٹریاں لگائیں, دکانیں کھولیں, انڈسٹریاں کھولیں, آپ جو مرضی کریں. اللہ نے جتنے آپ کو حق حلال کی اجازت دی آپ بھرپور کام کریں, لیکن اپنی بہن اور بیٹیوں کے وراثت میں حصے ضرور دیں. لوگ آج کل کہتے ہیں بیٹی کے گھر جائیں گے سسرال میں تو پانی نہیں پئیں گے, یہ ہماری عزت کو راس نہیں ہے, یا کوئی بھی ایسی باتیں کرتے ہیں. غیرت مندی کا اصل ثبوت جو ہے وہ تو یہ ہے کہ ہم نے اور ان لوگوں نے اپنی بہن بیٹیوں کو وراثت میں حصے دینے جس کی اللہ رب العزت نے مجھ سے اور آپ نے پوچھ کرنی ہے. جی صاحب, بہت خوبصورت آپ نے بات کی, اور معاشرے کو اس چیز کی ضرورت ہے. ہمیں حقوق اللہ تو یاد ہے لیکن ہم حقوق العباد سے غافل ہیں. ریلی اپریشیٹ, مجھے بہت اچھا لگا اور دل کو چھو گئی یہ بات. اور یہ معاشرے ہمارا بس کیا کہیے, علماء اکرام اپنا حق ادا کر رہے ہیں. ہمیں بھی چاہیے بینگ اے مسلم کہ ہم لوگوں کی اصلاح کریں کہ یہ اتنی بڑی بڑی عبادتیں بھی آپ کریں لیکن لوگوں کے پلاٹ نہ کھا جائیں, لوگوں کی ملکیتیں, اور ایون اپنے بہن بھائیوں کی بھی ہڑپ نہ کریں. کل آپ کو حساب اس کا دینا ہے. اور پھر دہشت گردی کو بھی میں کنڈیم کروں گا. اس وقت لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو بھی ضرورت ہے کہ ہم ان کا مرال اپ کریں. آئے دن ہم بلاسٹ سنتے ہیں, آئے دن دہشت گردی کے اس ناسور سے بھی ہمیں نجات اللہ کرے ملے. ہم مذمت کرتے ہیں ایسے عناصرین پر کہ جو بے گناہ معصوم لوگوں کا خون بہاتے ہیں. اور ایون اب رمضان میں بھی ان کو یہ حیا نہیں ہے کہ یار یہ کون سے دن چل رہے ہیں, اور پھر کبھی مسافروں کی ٹرینوں کو اغوا کر کے ان کو, وہ بے دین لوگ ہوتے ہیں سر, ان کے لیے رمضان شعبان معنی نہیں رکھتا. جو یہ کام کرتے ہیں ان کے لیے رمضان شعبان شوال معنی نہیں رکھتا. کیونکہ اس کا مذہب اسلام نہیں ہے. اس کا وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والا نہیں ہے. کیونکہ اگر وہ اللہ کے رسول کی اتباع کرتا ہے, اللہ کی اتباع کرتا ہے, تو یہ جو آپ نے کہا یہ تو ایک بہت بڑا جرم ہے. پھر وہ عام جرم سے بھی دور بھاگتا ہے. ایک عام آپ کہیں کہ کسی کو, ابھی مجھے کوئی بتانے لگا کہ یار ہمارے علاقوں میں جو ہے نا وہ کتے بہت ہو گئے, تو ہم نے کسی جو ادارہ کتے اٹھانے والا ہے ہم ان کو فون کیا ہے, تو اس کو کسی نے بولا کہ یار اگر یہ نہیں آ رہے اٹھانے کے لیے تو تم ان کو کوئی دودھ میں زہر ملا دو. اس نے کہا نہیں یار اللہ کی مخلوق ہے, ایسے کیسے کتے بلی مار دیں علاقے کے. ٹھیک ہے ہمارے لیے تکلیف کا باعث ہے, لیکن یہ بھی نہیں کہ ہم کتا ہی مار دیں یا بلی مار دیں کہ جی وہ ہمارے گھروں میں گھس جاتے ہیں یا چھوٹے بچوں کو تنگ کرتے ہیں, جبکہ ان کے بچوں کو تنگ کرتے ہیں. یہ لوگوں کے دلوں میں جو ایمان کا جذبہ ہے نا, ایسے لوگ تو کتا اور بلی بھی نہیں مارنا چاہتے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسے لوگ. بہت خوبصورت بات کی آپ نے. ہاں ہمیں ان کو تنبیہ تو کرنی چاہیے کہ آپ ایک انسان تو ہیں, لیکن آپ کی بات ٹھیک ہے کہ نہ ان کا کوئی دین سے تعلق ہے, یہ پتہ نہیں خارجی ہیں کون لوگ ہیں یہ, لیکن ہم پر مسلط تو ہیں نا. آئے دن ہمارے مسجدیں, ہمارے امام بارگاہ ان سے محفوظ نہیں ہیں, ایون اب ہماری ٹرینیں ان سے محفوظ نہیں ہیں, تو ہم ان کو کنڈیم کرتے ہیں. اور ہم تم سے ہے پاکستان کا مقصد کیا ہے؟ تم سے ہے پاکستان کا مقصد ہے کہ ہر اس انڈیویجول میں پاکستانیت کی روح پھونک دینا کہ آپ مایوس نہ ہوں, یہ ملک آپ سے ہے. ہم آپ کی سروسز کو ایکنالج کرتے ہیں, آپ جو ملک کے لیے کام کر رہے ہیں ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں. حالانکہ یہ حکومتوں کا کام ہے مدثر بھائی, لیکن بدقسمتی کہیے کہ حکومت ان چیزوں میں تھوڑا سا پتہ نہیں کیوں بیک فٹ پر ہوتی ہے. کرتے ہیں وہ بھی 23 مارچ اور دیگر اقدام, لیکن زیادہ ضرورت ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں ان کو اپریسیشن چاہیے ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں ہمیں بھی کوئی اپریشیٹ کرے, ہماری یہ خدمات ہیں. پھر وہ ٹی وی ہمیں تو سر ہماری بیگمات اپریشیٹ نہیں کر رہی ہیں, دنیا سے اپریشیٹ ہو کے کیا کریں گے. نہیں میں آپ کو اس لائیو شو میں ریلی اپریشیٹ, آپ ایک اچھا کام کر رہے ہیں. اور حقوق العباد کا آج آپ کا ٹاپک ہے, تو میں خود حقوق العباد یہ میرے انٹرو ایکسٹرو میں ہمیشہ یہ بات رہے گی
میں جب یہ بات کرتا ہوں اپنی اصلاح کے لیے کرتا ہوں اور سننے والوں کی اصلاح کے لیے کرتا ہوں. جتنی دفعہ میں خود اس بات کا ذکر کروں گا، جب مجھ پر یہ بات آتی ہے تو میرا ضمیر مجھے ملامت کرتا ہے کہ مدثر تھانوی تم بار بار یہ بات کرتے ہو، آج تم کہاں کھڑے ہو. میں صرف لوگوں کو سنانے سے پہلے صرف اپنی اصلاح کے لیے بار بار یہ کہتا ہوں، اور نہ صرف ٹی وی پہ آن اسکرین کہتا ہوں. جب میں اکیلا ہوتا ہوں اللہ رب العزت سے بات کرتا ہوں، میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں اللہ مجھ پہ کسی کا حق نہیں رکھیے گا، مجھ سے میری زندگی میں سب کا حق ادا کرا دے. اور میں ایک چیز میں ایڈ کر دوں کہ اگر آپ کسی کے مقروض نہیں ہیں اور آپ نے تمام جو حق آپ خود پر سمجھے اور وہ سب کو دے دیے، تو میں سمجھتا ہوں آپ کے روح کو تسکین ملے گی، آپ خود کو بہت ہلکا محسوس کریں گے کہ یار میں نے سب کچھ دے دیا ہے، میرے اوپر کسی کا بھی قرض نہیں ہے. ایون میں نے بہن بھائیوں کو اس سے بڑھ کر دے دیا، چھوٹوں کو بھی دے دیا، بڑوں کو بھی دے دیا، تو آپ خود ریلیکس فیل کریں گے کہ میں کسی کا مقروض نہیں ہوں. یہ خود آپ میں ایک چینجز آئے گی. جیسے آپ خود کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے خود سوال ہوتا ہے کہ میں یہ کرتا رہوں تاکہ دوسرے لوگوں کی بھی اصلاح ہو. ریئلی اپریشیٹ. اچھا، یہ اس کے علاوہ سر آپ ماشاءاللہ ہوسٹنگ کر رہے ہیں؟ جی ہاں. اس میں کیا رمضان ٹرانسمیشن ہوسٹ کر رہے ہیں؟ بالکل. میں جب آپ سے اجازت چاہوں گا تو پھر میں بھی لائیو آ جاؤں گا. بالکل. میں ایوری ایئر ہمارا ہے رمضان ٹرانسمیشن کرتا ہوں ایک نجی چینل پر. اللہ، اور یہ صرف اس لیے کہ جس طرح آپ کو حقوق العباد آپ کر رہے ہیں، ایک درد ہے. میری بھی یہ خواہش ہوتی ہے کہ سال میں ایک سال ملتا ہے، کیوں نہ بیٹھ کر ہم اللہ اور اس کے رسول نے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رسول نے یہ دین ہم تک پہنچایا، اتنی آسانی سے نہیں پہنچا ہم تک، ہم ان کی ہی سروسز کو لوگوں تک بتائیں. ہمارے توسط سے دین دور دور تک پھیلے، لوگوں کی اصلاح ہو. تو بالکل رمضان ٹرانسمیشن کے علاوہ میں خود کرنٹ افیئر کا ٹی وی اینکر ہوں. پورے سال کے؟ پورے ہی سال لائیو پرائم ٹائم میں شو کرتا ہوں. کرنٹ افیئر میرا کریز ہے. اور کرنٹ افیئر تو سر سب کا ہی کریز ہے. ہاں، آپ آئیے گا، موسٹ ویلکم. میرے شو میں ضرور حصہ، کیونکہ اکنامک انالسٹ آپ جیسے نہ میرے کہیں افیئرز ہیں ناظرین کرام، نہ مجھ میں ایسا کوئی کرنٹ ہے کہ میں کرنٹ افیئرز میں جا کر ان کے ساتھ بات کر سکوں. میں تو ایک مختصر سا ادنا سا طالب علم ہوں، چھوٹے چھوٹے وقت نکال کر آتا ہوں اور رمضان ٹرانسمیشن کرتا ہوں. میرے ساتھ موجود ہیں جناب قابل احترام ساجد حسین صاحب، قاری ماشاءاللہ رشید احمد اعظمی صاحب، حامد رضا صاحب، حافظ محمد علی صاحب. چلتے ہیں ناظرین کرام ایک چھوٹے سے وقفے کی طرف، کہیں مت جائیے. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مسکراتا رمضان.